الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی لباس اور اس کے شرعی احکام۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جہاں اس دنیا میں اتارا ہے، مبعوث کیا ہے، یہاں پہ ان کی زندگی کے گزر بسر کرنے کی جہاں سہولتیں فراہم فرمائی ہیں، وہاں اللہ رب العالمین نے زندگی کے مختلف آداب انسانوں کو سکھائے ہیں۔ اسی طرح انہی آداب میں سے ایک لباس کے آداب بھی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ انسانوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے واضح کر دی گئی ہیں، اور اسی آداب کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے۔ جو اس کی پاسداری نہیں کرتا، جو اس بات سے انکار کرتا ہے یا اس بات کو ماننے اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کی طرف اگر نظر ثانی کرتے ہوئے دیکھیں تو اللہ رب العالمین اس لباس کے تعلق سے واضح انداز میں قرآن مجید کی سورہ اعراف 26 میں یوں بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا حصہ اور ذریعہ بنا دے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں۔ سامعین اکرام، جہاں لباس کا تذکرہ آج میں اور آپ کر رہے ہیں، لباس کہتے ہیں جسم کو یا انسانی بدن کو ڈھانکنے والی چیز، اور لباس کہتے ہیں جسم کو زیبائش اور آرائش سے اسے سجانے والی جو چیز ہے، اسی کو لباس کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے سے جہاں لباس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں دو قسم کے فوائد میرے اور آپ کے سامنے لائے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس میں بتایا گیا کہ ستر پوشی یعنی انسانی جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن پر غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، اور دوسرے زینت و آرائش کے لیے، یعنی دیکھنے میں آدمی آراستہ اور شائستہ نظر آئے اور جانوروں کی طرح ننگ دھڑنگ نہ رہے، اسی پر اللہ رب العالمین نے لباس جیسی نعمت مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ یہ سراسر لباس خیر اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کے اصولوں سے کے مطابق مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس میں اللہ رب العالمین کی ہدایات اور احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اس کی تاکید قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو بار بار کرتا ہے، بلکہ اس کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق ایسا لباس بلا شبہ سراسر خیر اور نعمت ہے۔ شکر کے ساتھ اس کا استعمال کرنا قرب الہی کا وسیلہ بننا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، ایک بار کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ لباس انہیں عطا کر دیا گیا تو جب وہ پہنتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے، مگر اس دعا سے پہلے ہم اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ایک حیا رکھی ہوئی ہے، اور حیا کے معنی ہے شرم، اور اسلام کی وہ مخصوص اصطلاح ہے یہ شرم یا حیا جو کسی امر منکر کی طرف مائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے ساتھ اور اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو محسوس کرتا رہے، اور یہی وہ حیا و قوت ہے جو انسانوں کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے اور اس اقدام کے اندر بند باندھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے تعلق سے واضح انداز میں حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیا کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، جب تم میں حیا نہ ہو تو تیرا جی چاہیے کہ کیونکہ تو جب حیا نہ ہوگی تو خواہشات جس کا منبع جبلت حیوانی ہے تجھ پر غالب آ جائے گا، اور کوئی منکر تیرے لیے منکر ہی نہ رہے گا۔ یہی وہ حیا کا تقاضا ہے جو جنت میں شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں ہم تاریخ کے صفحات میں اور آیات کریمہ میں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا اور اسی کے نتیجے میں اس درخت کی طرف لے گیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے ان درخت کے پھل کو کھایا تو
ان دونوں کے سطر آپس میں کھل گئے اور اسی کے نتیجے میں دونوں اس شرم و حیا ہی کی مطلب فطرت کے مطابق انہوں نے اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو اپنی شرم گاہوں کو چھپانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، ڈھانکنے کی کوشش کی تھی۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ یوں ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا میں نمائشی اور شہرت کے لباس پہنے گا، اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے لباس کے ساتھ اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اس میں واضح انداز میں ہمارے سامنے اس بات کو لایا گیا کہ وہ لوگ جو شان و شوکت کے لیے ایک مخصوص قسم کا لباس پہنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی وضع و خطا کو واضح کرتے ہیں، یا پھر اپنے بناؤ سنگار کو اتنا زیادہ مطلب جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اسلامی احکامات اور شریعت الہی کو پاس نہیں لے آتے بلکہ اسے مطلب دور پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے تمام حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا یہ حیا کا تقاضا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو لباس جیسی نعمت عطا کی ہے اور یہی وہ لباس ہے جو انسانوں کو مختلف طریقے سے پروٹیکشن دیتا ہے، انسان کو خوبصورت بناتا ہے اور اسی کے نتیجے میں انسان آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانک لیتا ہے، اس کے مختلف اعضاء کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اندر اس شرم ہی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس طرح کا غلط قسم کا طریقہ کار کے ساتھ اس لباس کا استعمال کرے گا، اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی کے لباس کے ساتھ میدان حشر میں اسے اٹھائے گا۔ سامعین کرام، بناؤ سنگار آرائش عورت کا فطری حق ہے۔ اسلام عورتوں کو اس سے روکتا نہیں ہے بلکہ پسند فرماتا ہے کہ وہ رنگیز لباس پہنے، زیور کا استعمال کریں، مہندی لگائیں اور صاف ستھری رہا کریں۔ سامعین کرام، اس فتنہ نظر کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ عورت کے دل کے اندر ہمیشہ ایک خواہش رہی ہے کیونکہ وہ مقناطیسی قوت رکھتی ہے، کیونکہ وہ جاذب نظر ہے، اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں ہمیشہ مطلب اٹھی ہوئی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کی فطرت کے اندر ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک خواہش ظاہر کرتی ہے اور ایک خواہش رکھتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حسین سے حسین تر نظر آئے، چاہے یہ خواہش بظاہر نظر نہ آتی ہو مگر اس کے دل کے کئی پردوں کے اندر بھی یہ خواہش کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے اور یہ نمائش ہی کے نتیجے میں، اس خواہش ہی کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بناتی ہے، سنوارتی ہے، سنگھارتی ہے اور اپنے آپ کو حسین سے حسین بنا کر وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے اور جب آتی ہے تو یہ بھی مطلب خواہش اپنے اندر رکھتی ہے کہ وہ سامنے والا اس خوبصورتی کو سراہے، اسے خوبصورت کہے اور اسے سراہنا مطلب جو ہے بار بار کرایا جائے۔ تو یہ وہ اندر کے جذبات ہیں جو انسانی فطرت کے مطابق خواتین کے اندر رکھی گئی ہیں اور وہی وہ لباس کی زینت ہے جو بالوں کے آرائش میں، باریک شوق کپڑوں کے انتخاب میں اپنے آپ کو اثر ظاہر کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں وہ زینت اور وہ آرائش جس کا مقصد شوہر کے سوا دوسروں کے لیے لذت نظر بننا ہو، اللہ رب العالمین اس کو تبرج جاہلیت کے نام سے یاد کرتا ہے۔ لباس دراصل ایک نعمت خداوندی ہے جو انسانوں کو گرمی، سردی، بارش اور مختلف طرح کے فطری بیماریوں اور وباؤں سے یہ لباس مجھے اور آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ 3 درہم سے ایک بار ایک کپڑا خریدا اور اسے لے کر جب انہوں نے اسے پہنا تو انہوں نے فوراً اللہ رب العالمین کے آگے دعا گو ہو گئے اور اس طرح کی دعا انہوں نے کی کہ اللہ رب العالمین کے لیے حمد و شکر ہے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس و زینت عطا فرمایا ہے، جس سے میں لوگوں کی آسائش آرائش حاصل کرتا ہوں اور اپنی ستر پوشی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہنتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو لباس کی اہمیت کی وضاحت اس طرح آتی ہے کہ لباس دراصل ایک آرائش ہے اور ستر پوشی ہے اور ساتھ ساتھ زینت کی آرائشگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے واضح ہونے والی ایک کیفیت ہے جو لباس کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کے تعلق سے بہت واضح احکامات مختلف انداز
میں مجھے اور آپ کو حدود الہی کے ساتھ متعین کر کے بتائے گئے ہیں کہ ان کا پاس و لحاظ کرنا ہر مسلمان پر فرض بنتا ہے۔ جو ان کی روح گردانی کرتا ہے وہ لازماً اللہ رب العالمین کے پاس موجب پکڑ ہوگا اور اسی کے نتیجے میں اس کا انجام یا تو بد ہو جائے گا یا پھر وہ خیر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ کے ساتھ ہم واضح انداز میں ان تمام حدود الہی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو لباس کے تعلق سے، اس کے احکام کے تعلق سے مجھے اور آپ کو وہ آداب بتائے گئے ہیں کہ آخر وہ کون سے آداب ہیں، کیا میں اور آپ اس کا آداب کا لحاظ رکھ رہے ہیں، کیا ان حدود کی پاسداری کر رہے ہیں جسے نعمت الہی کے طور پر لباس کی شکل میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، ورنہ میں اور آپ پکڑ کے معجب بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں واضح طور پر لباس کے تعلق سے پہلی جو نصیحت فرمائی وہ اس طرح فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے یا صرف ایک پاؤں میں جوتی نہ پہن کر چلے، اور منع فرمایا ہے کہ آدمی صرف ایک چادر اپنے اوپر لپیٹ کر ہر طرف سے بند ہو جائے یا ایک کپڑے میں کوٹ کر بیٹھ جائے اور اس طرح کہ اس کا سطر کھلا کا کھلا رہ جائے۔ سامعین کرام، عرب کے حالات کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے اگر تھوڑا سا ان تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو عرب میں کپڑوں کے استعمال میں بعض طریقے رائج تھے۔ ان کے لیے ان کی زبان میں بعض مخصوص قسم کے ان پہننے کی والے انداز کو کچھ الفاظ کے ساتھ بھی استعمال کیا کرتے تھے اور اسے بولا جاتا تھا۔ مثلا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سارے جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ لی جاتی تھی کہ ہر طریقے سے دونوں پورا جسم بند ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہاتھ بھی باہر نکالنا بڑا مشکل ترین ہو جاتا تھا۔ اس کو یہ لوگ اشتمال سما کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک بے ڈھنگا طریقہ ہے اس لیے اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے، ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے جس میں آدمی کو خود مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک اور طریقہ عربوں کے درمیان میں یہ بھی لباس کا یہ رائج تھا کہ آدمی سرنین زمین پر بیٹھ کر وہ کھڑوں بیٹھ کر جاتا تھا اور بس ایک کپڑا اپنی کمر اور پنڈلیوں پر لپیٹ لیا کرتا تھا۔ اس میں سطر پوشی بھی نہ ہوتی تھی اور اس کو تباہ کے نام سے اس کو یاد کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس طرح کے پہناوے کو بھی اسلام منع کرتا ہے اور اس کی ممانعت قرار دیتا ہے، کیونکہ اس سے سطر پوشی نہیں ہوتی، اس سے آدمی اپنے سطر کو چھپا نہیں پاتا اور وہ ہر طرف شرمگاہوں کو، مختلف اعضاء کو وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، دکھاتا ہے، آشکارا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ایسے لباس کو بھی اسلام مجھے اور آپ کو منع کرتا ہے، ممانعت قرار دیتا ہے۔ اسی طرح عرب میں ایک اور بھی طریقہ یہ تھا کہ صرف ایک پاؤں میں جوتی پہن کر چلنے کی ممانعت بھی قرار دی گئی کہ لوگ اس طرح کا طریقہ اپنائیں جس کے ذریعے سے ان کا وقار اور اس کے خلاف بے ڈھنگا پن واضح ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام ان تمام طریقہ کار کو منع کرتا ہے، ممانعت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا طریقہ نہ اپنایا جائے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت مسعود بن مخزامہ کے رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ دیکھتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ہوا یہ تھا کہ حضرت مسعود بن مخزامہ وہ پتھر اٹھائے ہوئے ایک جگہ سے ایک دوسری طرف لے کر جا رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کا تہبند کھل گیا اور وہ اس کے تہبند کھلنے پر کوئی بھی شرم محسوس نہیں کیے، بلکہ ویسے ہی چلتے ہوئے وہ پتھر کو اٹھا کر لے کر دوسری طرف رکھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے جسم کو ڈھانکو اور ننگے نہ پھرا کرو، یعنی واضح طور پر وہ طریقہ کار جہاں پہ زمانہ جاہلیت کے اندر ننگے ہونا اور برہنہ ہو جانا ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں تھی، یہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ اس طرح کے سطر کو کھل جانا وہ ایز ویژل نارمل سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ امت مسلمہ کو یہ تلقین کی کہ نہیں، سب سے پہلے سطر پوشی شرط اول ہے، کوئی بھی کام ہو ہر کام سے پہلے تمہیں سطر پوشی کا خیال اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، عرب میں
چاہے نہانا ہو یا پھر قضائے حاجت میں ہو، یہ لوگ پردے کے کرنا کوئی ضروری سمجھتے نہیں تھے، بلکہ ان کا یہ حال تھا کہ وہ برہنہ ہو کر ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب میں ایک رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ عورت برہنہ ہو کر طواف کیا کرتی تھی، پھر حاضرین سے کہتی تھی کہ کون مجھے کپڑا دیتا ہے، میں اس سے اپنا بدن ڈھانکوں۔ اس طرح مانگنے والی کو کپڑا دینا ایک ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ان اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام الہی کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتایا کہ عبادات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جمال کو پسند کر جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس وجہ سے عبادات کا طریقہ مجھے اور آپ کو واضح کر کے بتایا گیا کہ وہاں اپنے آپ کو بنا کر، اپنے آپ کو سنوار کر، اپنے آپ کو سدھار کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ ایسے تمام برہنہ طور طریقے جو زمانہ جاہلیت میں عام تھے، ان تمام کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احکام لباس میرے اور آپ کے سامنے لے آئے اور کہا کہ یہ وہ اسلامی طریقہ کار ہے، یہ وہ اسلامی شعار ہے جس کے مطابق تمہیں لباس کو پہننے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ جو اپنے بھائی کے سطر پر نظر ڈالے، کوئی مرد کسی مرد کی کو اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو دیکھے۔ یعنی واضح طور پہ ان تمام مطلب جو ہے حدود کے ساتھ آنکھوں پر غض بصر کا حکم مطلب نافذ کر دیا گیا کہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے، اور وہاں حکم دیا گیا کہ اپنے سطر کی پاسداری کی جائے، اس کو چھپا کر رکھا جائے، اس لباس کے ذریعے سے اس کو ڈھانک دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے اور اسے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو مزین کر کے رکھا جائے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں آسمان سے پھینکا جاؤں اور میرے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بنسبت اس کے کہ میں کسی کے پوشیدہ مقام کو دیکھوں یا کوئی میرے پوشیدہ مقام کو دیکھو۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کہا کہ آدمی کا اوپر سے گر جانا اور ٹکڑے ہو جانا یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی آنکھیں کسی ایسی غلط شرمگاہ کو دیکھے یا ایسی مطلب جو ہے سطر کو دیکھے جس کے دیکھنے کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خبردار کیا ہے کہ کبھی برہنہ ہو کر، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہوتے ہیں کہ تم کبھی جدا نہیں ہوتے، یعنی سوائے قضائے حاجت اور مباشرت کے وقت پر وہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے کرام الکاتبین جو میرے اور آپ کے کھندوں پر بیٹھے ہوئے کتاب مطلب جو ہے مرتب کر رہے ہیں، ہمارے ہر اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم دلاتے ہوئے امت مسلمہ کے اس حیا کے مادہ کو مطلب جو ہے اجاگر کرتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے لیے برہنہ ہونا کوئی مطلب اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ تم شرم محسوس کرو، تمہارے کرام الکاتبین تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ مطلب جو ہے تمہارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں سوائے ان دو مقامات پر۔ اور ان دونوں مقامات کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایک ہے قضائے حاجت یعنی باتھ روم میں جائیں، اور دوسرا ہے مباشرت۔ ان دونوں مقامات پر وہ دونوں وہ تم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، باقی تمام اوقات میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اس حیا کے مادے کو ہمیشہ اس کا لحاظ رکھو اور اس کو برقرار رکھو، اس کو کہیں مطلب جو ہے پیچھے نہ ڈال دو، کیونکہ یہی وہ شرم ہے جو انسانوں کو غلط قسم کے فحشا سے روک دیتی ہے، منکرات سے روک دیتی ہے، فحاشی سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے، بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اور اس کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھنا اور اس کا مینٹین کرنا اور اس کا لحاظ کرنا میرے اور آپ کے لیے سنت رسول کے مطابق یہ سب سے پہلا فرض ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک حکم ہوا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس بھی جائے تو اس وقت بھی سطر ڈھانکے، اور کیونکہ گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو جاؤ۔ یہ بھی مطلب جو ہے تلقین وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ لباس انسانوں کے لیے وقار کا باعث ہے، یہ لباس انسانوں کی زینت کا باعث ہے، اور یہی وہ لباس ہے جو انسانوں کو عروج دیتا ہے، یہی وہ لباس ہے جو انسانوں کو شرم و حیا کے مادے کو برقرار رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس سطر کے سلسلے میں
اس کی طرف دیکھنے کے سلسلے میں، اس کو غلط مطلب جو ہے نظری کی طرف اسے نظر ثانی کرنے کے سلسلے میں اتنی تک بڑی بات ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے ران کو نہ کھولو اور کسی زندہ اور مردہ کے ران پر نظر نگاہ نہ ڈالا کرو. کتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ کسی کے سطر کا کھلا رکھنا تو سب سے بڑی مطلب جو ہے بری بات ہے، اس کا کھولنا ہی نہیں چاہیے. اگر کہیں کھلا ہوا نظر آ جائے تو کہا گیا کہ زندہ تو زندہ، کسی مردہ پر بھی مطلب جو ہے نظر ڈالنا تمہارے لیے مطلب جو ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے. سامعین کرام، اسی لیے وقت کے رسول اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام امہات المومنین مختلف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیا کرتے تھے، اور اسی تربیت کے نتیجے میں آپ مختلف طریقے سے اس کا واضح انداز میں ہمارے سامنے اس کے حدود کو واضح کرتے ہیں، اس کی شریعت کو واضح کرتے ہیں، اس کے طریقہ کار کو واضح کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار وہ کہتی ہیں کہ میری بہن اسماء بنت ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، اور وہ اس وقت باریک سے کپڑے پہنے ہوئی تھی. یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب تک کہ حجاب کا اس وقت نزول، آیات حجاب کا نزول نہیں ہوا تھا. تو اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح حضرت اسماء بنت ابو بکر کو اس طرح دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دوسری طرف گھما لیا اور کہا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جاتی ہے تو دراصل اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے چہرے کے اور اس کے دونوں ہاتھوں کے. آپ نے اس طرح واضح کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کا اشارہ فرمایا اور اپنی آنکھیں اور اپنا چہرہ دوسری طرف گھما لیا. یعنی یہ وہ احکام الہی کا دوسرا بندن ہے جس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ باریک لباس پہننا ایک بالغ لڑکی کے لیے کہیں بھی مطلب جو ہے اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ لباس ایسا لباس جس کے ذریعے سے جسم جھلکتا ہوا نظر آئے، یا پھر جسم کے مختلف اعضاء اس پر مطلب جو ہے واضح انداز میں اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے نظر آئیں. ایسے تمام لباس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ممانعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غض بصر کے ساتھ واضح طور پر ہمارے سامنے بتایا کہ ایسی طرف نظر ڈالنا بھی گناہ ہے، پہننا بھی گناہ ہے، استعمال کرنا بھی گناہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے سے واضح انداز میں خواتین کے سطر کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ سطر کون سا ہے جس کا چھپانا شرط اول ہے، ورنہ ان سطر کے کھل جانے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو وقت کے رسول بتاتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جہاں ایسے لوگ جو سطر کو کھولتے ہیں ان پر ان سلاخوں کے ذریعے سے جو جہنم کی آگ میں تپائی جائیں گی اور اس پر انہیں داغا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہی وہ تمہارا جسم ہے جو لوگوں کو رجایا کرتا تھا، لوگوں پر رج جایا کرتا تھا اور اس کی نمائش ہوتی تھی. اور ان تمام اعضاء کو جہاں مطلب جو ہے سطر کی مد میں آتے ہیں ان تمام کو داغا جائے گا. سامعین کرام، آخر وہ سطر کیا ہے؟ وضاحت حدیث کریم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ کھولے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائی کو اس طرح نصف حصے کے ساتھ اس کو پکڑا اور کہا کہ اتنا حصہ اس کا کھلا رہ سکتا ہے، ورنہ باقی کوئی حصہ اس کے لیے کھولنا جائز نہیں ہے. یہ کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث مبارکہ میں امت کو یہ بتایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے سوائے اس کے اس چہرے کے اور اس کی اس کلائی، یعنی اس طرح کے اس ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دونوں حصے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حصہ بھی مطلب کھل جانا اس کا وہ سطر ہوتا ہے، اور سطر انسانوں کو چھپانا لازمی قرار دیا گیا ہے. سامعین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی حضرت صفیہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک بار وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور زیادہ وہ باریک سا لباس پہنی ہوئی تھی. لباس نہیں بلکہ وہ دوپٹہ تھا جسے قمار کہا جاتا ہے. پتلا سا دوپٹہ پہنے ہوئے وہ حاضر ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور ایک موٹا سا کپڑا قمار کی شکل میں اس
صفیہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سر پر ڈال دیا۔ سامعین کرام، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا دوپٹے کی شکل میں بھی پتلا لباس پہننا، جس کے ذریعے سے دوپٹوں کے اندر سے اندر والی چیز بھی مطلب جو ہے واضح طور پر نظر آئے، ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام اس کی تاکید کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں پوچھ گچھ بھی قیامت کے میدان میں کرے گا اور اس خبر کی کال کوٹری میں بھی میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کرے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسا لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بار عہد نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ مصر سے مطلب جو ہے ایک خباتی مطلب جو ہے ایک کپڑا جو بہت ہی نفیس قسم کا تھا، وہ وائٹ کلر میں یعنی سفید سا لباس، وہ ایک بڑا سا ایک تھان آیا اور وہ دوپٹے کی شکل میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیچے رکھ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا، اور جیسے ہی وہ کاٹا گیا تو اس کے بعد فوراً ہی مطلب جو ہے ایک ٹکڑا حضرت خبتی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور ان کو کہا کہ یہ اس کو لے لو اور اس کا ٹکڑا بنا لو، اور دوسرے ٹکڑے کے سلسلے میں کہا کہ یہ ٹکڑا لے لو اور اس ٹکڑے کو لے کر تم اپنی اس کو بیوی کو عطا کر دو، یعنی ان کو بیوی کو دے دو، اور یہ بھی تاکید فرمائی کہ ایک ٹکڑا جب تم اسے دے دو تو پھر یہ تاکید کرنا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا کر اس کو پہن لے، اس لیے کہ ان کے بال اور اس کا جسم اندر سے نظر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ پتلا اگر دوپٹہ میں مجھے اور آپ کو مل گیا ہے تو اس صورت میں اس کے نیچے سے کوئی کپڑا اور لگا کر پہن لینا شرط اول ہے، ورنہ مطلب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ جو کپڑے کے اندر سے بال اور جسم نظر آ رہا ہو وہ ممانعت قرار دیا گیا کہ ایسا لباس تمہارے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر ننگی کی ننگی رہا کرتی ہیں۔ سامعین کرام، ایسا ننگا رہنا کیا ہے، یعنی لباس پہن کر بھی ننگا رہنا ایک بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ بہت ساری اس دور جدید کے ایسے لوگ جنہوں نے جو اس اسلام دشمنی کے لیے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جنہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے نت نئے فیشن کے نام پر الگ الگ لباس ایسے بنا دیے گئے ہیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی انسان ننگا کا ننگا رہ جاتا ہے، اس میں سے ہر چیز جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ اندر پہنے ہوئے انڈر گارمنٹس بھی انسانوں کو واضح انداز میں اسے دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو ایسے لباس نہ پہناؤ جو جسم میں اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی حیت نمایاں ہو جائے۔ آج اس حدیث کریمہ کو سامنے رکھ کر میں اور آپ تھوڑا سا نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں کہ دیکھیں کہ آج موجودہ دور کے اندر میرے اور آپ کے لباسوں کی کیا مطلب تاریخ متعین کی جا رہی ہے، کیا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے۔ اس موجودہ معاشرے کے اندر فیشن کے نام پر نت نئے قسم کے تراش خراش والے کپڑے مجھے اور آپ کو بے حیائی کی وہ سند پیش کر رہے ہیں جس کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی روگردانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر یہ روگردانی میری اور آپ کی اللہ رب العالمین کے سامنے پکڑ کی معجب بن جائے تو یقین جانیے کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے پاس سے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جہنمی ہیں، وہ عورتیں جہنمی ہیں، وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتے ہیں، دوسروں کو رجاتی ہیں، خود دوسروں کو رجتی ہیں، ان کے سرناز سے بختنی اونٹوں کی طرح کوہانوں کی طرح ٹیڑے ہیں، یہ خواتین نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درا حال یہ ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ سامعین کرام، ان احادیث کریمہ کو رکھ کر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، میرا اور آپ کا لباس اللہ رب العالمین نے میں نعمت کی شکل میں عطا کیا ہے، اور یہ لباس مجھے اور آپ کو مختلف قسم کی آرائش پیش کرتا ہے، یہ لباس مجھے اور آپ کو وقار فراہم کرتا ہے، یہ لباس مجھے اور آپ کو پہچان کراتا ہے۔ امت مسلمہ اپنے لباس کے ذریعے سے اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو، اپنے اخلاق کو واضح کرتی ہے، مگر آج کا جو لباس میں اور آپ پہن رہے ہیں اس کے روح سے قرآن مجید کی احادیث کریمہ کی یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو واضح انداز میں کہتی ہے کہ وہ لباس
لباس جہنمی عورتوں کا سا ہے جو پہن کر ننگی رہتے ہیں. ذرا ان لباسوں کا تصور کریں جہاں میرے اور آپ کی جو شلواریں ہیں وہ وہاں جو ہے بالکل ٹائٹ سے مطلب جو ہے اسکن سے لگے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں, جسے لیگن کے نام سے میں اور آپ یاد کرتے ہیں. بچیوں کو پہنانا, جوان لڑکیوں کو پہنانا, خود وہ پہن کر اپنے آپ کو اس فیشن کے نام پر مطلب جو ہے اپنے آپ کو قربان کر دینا, کیا میں اور آپ اللہ رب العالمین کے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے معجب ہو سکتے ہیں؟ سوال میرے اور آپ کے درمیان ہے, کیونکہ صرف دعائیں کرنے کے نتیجے میں جنت میسر نہیں آتی. دعائیں کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچا نہیں جا سکتا, بلکہ اس کے لیے اعمال شرط اول ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اسی مصداق میں مجھے اور آپ کو اعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ اعمال ہیں جن کی طرف ہم نظر ثانی نہیں کرتے, یہی وہ اعمال ہیں جس پر ہم کبھی سہرز گفتگو نہیں کرتے. اسی کی بنا پر نہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیمات معلوم ہے, نہ مجھے اور آپ کو یہ آداب معلوم ہے. اسی کے نتیجے میں میرے اور آپ کا پہناوا وہ غیر اسلامی شرعی طریقہ کار کے ساتھ پہناوا ہے, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی پکڑ میرے اور آپ کے قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہیں مگر آخرت میں وہ ننگی کی ننگی رہ جائیں گی. یعنی اللہ رب العالمین وہاں انہیں لباس نہیں عطا کرے گا بلکہ وہ پکڑ کی معجب بن جائیں گی. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, یعنی ان کی سی شکل و حیت اور ان کا سا لباس, ان کا سا انداز اپناتے ہیں, اور ان عورتوں پر بھی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, یعنی ان کی سی شکل, ان کی سی حیت بنائیں اور ان کا سا لباس اور طرز انداز اختیار کرے. سامعین کرام, یہ تیسرا مطلب طریقہ کار ہے جو لباس کے سلسلے میں واضح انداز میں وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ لباس دوسرا ہمارا طریقہ کار ایسا ہو کہ جو عورتوں کے پہناوے کے مطابق اسے پہنایا جائے. وہاں احکام حجاب کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ بدن پر وہ محاسن کو جسے چھپانے والے محاسن کہا جاتا ہے, ان پر دوپٹے ڈالنے کا حکم دیا گیا. گھر سے باہر نکلے تو وہاں جلباب کا استعمال کرنے, نقاب کا استعمال کرنے کی تاکید کی گئی, اور گھر میں اوڑھ لپیٹ کر رہنے کی تاکید مجھے اور آپ کو آتی ہے. مگر اس یہودی تہذیب نے اور مختلف اس بگاڑ شیطان کے جو چیلوں نے اس دنیا کے اندر بگاڑ کا مطلب جو ہے جو ذریعہ بنا لیا ہے, وہاں پہ مردوں کو عورتوں کا لباس پہنایا اور عورتوں کو مردوں کا لباس بنایا. میرے اور آپ کے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں, یہاں میرے اور آپ کے گھر کے اندر کبھی میں ہوں یا کبھی میرے بچے ہیں جہاں اس طرح کے لباس پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی کبھی راستے پر چلتے ہوئے شرم سی محسوس ہوتی ہے, اور کبھی انسان مطلب جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی کسی کو عورت تصور کرتا ہے, وہ اگر اسے پکڑ کر قریب جا کے دیکھے تو وہ مرد نکلتا ہے, اور کبھی کوئی لڑکی کو مطلب جو ہے لڑکا تصور کرتے ہیں مگر قریب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی نظر آتی ہے. یہ طریقہ کار ہیں جو انسان پہناوے کی شکل میں دونوں جنس آپس میں خلط ملط ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام منع کرتا ہے کہ ایسے تمام مطلب لباسات جو عورت کو مرد بنائے اور مرد کو عورت بنائے, وہ تمام مطلب جو ہے لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے ساتھ فرمائی کہ ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے. مگر اس کے باوجود میری اور آپ کی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ لے کر نظر ثانی کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو وہاں میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم بچپن ہی سے اس طرح کے لباس پہناتے ہیں اور پہنا کر فخر محسوس کرتے ہیں, کیونکہ مغربی تہذیب کی الغار میرے اور آپ پر چھا گئی ہے اور اس پر اتنا مطلب غالب آ گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلامی تہذیب بالکل مطلب جو ہے دقیانوسی لگتی ہے یا بہت ہی زیادہ پچھلی مطلب جو ہے لگتی ہے. اسی وجہ سے اس تہذیب کا اپنانا, ویسے لباس پہننا, اپنے آپ کو برا تصور کرتے ہیں. اور ان بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ وہی لباس پہنتے پہنتے عادی بن جاتے ہیں, چاہے وہ گھر کے باہر جا رہے ہوں چاہے گھر کے اندر ہوں, وہ ویسے ہی لباس پہنتے ہیں. اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں, تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے, احساسات بیدار ہو جاتے ہیں, تو ویسے وقت بچوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ہم خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ویسا لباس پہن کر کمفرٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں, بلکہ ان کو جب تک پینٹ نہ دی جائے, جب تک ان کو ٹی شرٹ نہ دیا جائے, اس وقت تک وہ راضی و رضا ہوتے ہی نہیں ہے, وہ کمفرٹیبلٹی اسی لباس میں محسوس کرتے ہیں. سامعین کرام, اس وقت سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ کے اندر میری آپ کی اپنی تربیت ہے, میرے اپنے ریت کے سلسلے میں میری اور آپ کی تربیت ہے. اگر ان کی تربیت کے سلسلے میں تھوڑی سی بھی غفلت ہو جائے اور ان لباسات کے سلسلے میں
थोड़ी गफलत के नतीजे में पकड़ के मुआजिब बन जाए तो यकीन जानिए कि खबर की काल कोठरी में नई औलाद मेरी और आपकी साथी बनेगी, नए मुआशरा मेरे और आपका साथी बनेगा। बल्कि अगर कोई साथी बन सकता है तो वो अहकाम इलाही हैं, जिसकी पासदारी करना मुझे और आपको शर्त अव्वल करार दिया गया है। सामईन इकराम, एक बार का तस्करा यूं आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस तरह जिक्र करती हैं कि एक औरत थी जो मर्दों का सा लिबास मतलब मर्दों के से जूते पहनती थी। इसका तस्करा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने उनकी महफिल में किया गया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फौरन ही मतलब जो है इस तरह का जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्द बनने की कोशिश करते हैं। जहां जूता मर्दों की तरह पहनने से मना किया गया है, तसव्वुर कीजिए कि ऐसे तमाम मतलब जो है वो लिबासात मेरे और आपके लिए कहां जायज बन सकते हैं, कहां मतलब जो है मौजिबे पकड़ नहीं बन सकते। सवाल मेरे और आपके दिल के दरमियान मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास के अहकामात के सिलसिले में बताते हुए ये भी बताते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आया। वो कहा जाता है कि वो दोनों कपड़े यानी उसका तहबंद भी और उसका ऊपर वाला कुर्ता भी दोनों भी सुर्ख रंग के पहने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा और फौरन अपने चेहरे को घुमा लिया और उसका सलाम नहीं दिया। इस हदीस करीमा के जरिए से मुझे और आपको इस बात की वजाहत होती है कि मर्दों के लिए शौक रंग के कपड़े पहनना मना किया गया है और इसकी ममानियत की गई है। मर्दों को इस तरह पहनना न चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार उनका सलाम का जवाब न देकर वाजे कर दिया। मगर आज की तहजीब मुझे और आपको जो बतलाती है वो ये है कि हमारे घर के मर्द हजरात वो ऐसे शौक रंग के कपड़े पहनते हैं जैसे लड़कियां मतलब जो है पहनने के बराबर होते हैं। सामईन इकराम, ऐसे तमाम शौक़ी लिबास पहनने से मना किया गया है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोना और रेशमी कपड़े का इस्तेमाल मेरी उम्मत के औरतों के लिए है और हलाल और जायज है और मर्दों के लिए हराम है। सामईन इकराम, इन तमाम बातों को सामने रखकर देखा जाए, इन अहकामात को सामने रखकर देखा जाए तो ये नजर आ रहा है इस दौर का सबसे बड़ा फितना और यहाँ लिबास है और ये बला जंगल की आग की तरह बराबर फैलती हुई नजर आ रही है। गजब यह है कि हमारे माकूल दीनी इल्म रखने वाले घराने भी बुरी तरह इस वबा का शिकार होते हुए नजर आते हैं। वहां मैं और आप देखेंगे तो हमारे लिबास का अंदाज यह है कि इतने पतले से कपड़े हैं कि जहां गिरेबान इतने बड़े बड़े से नजर आते हैं कि झुक जाओ तो अंदर के तमाम महासिन नजर आ जाएं और अगर पीठ की तरफ देखा जाए तो सारी की सारी पीठ मतलब जो है नंगी नजर आती है। और हमारे फैशन का ये मामला है कि मजीद की तरह कभी मतलब जो है आस्तीन के अंदर आस्तीन को पहला पतला कपड़ा दिया जाता है, अंदर की सारी मतलब जो है लाइनिंग को हटा दिया जाता है और इसके अंदर कोई भी मतलब जो है कपड़ा नहीं डाला जाता, जिसके नतीजे में अंदर के सतर सारे के सारे वजाहत के साथ मेरे और आपके सामने आश्कारा होते हुए नजर आते हैं। कभी मतलब जिंदगी का ये हाल है कि इतने चुस्त कपड़े कर दिए जाते हैं जिसके नतीजे में सारा जिस्म मतलब जो है आया होने लगता है, सारे महासिन हमारे सामने खुले खुले नजर आते हैं। पेट की शक्ल का हो, सीने की शक्ल में हो या कोले की शक्ल में हो या पिंडलियों का इजहार हो, जबकि वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमने देखा वो तमाम मतलब जो है वो लिबासात जिसमें उसके उनके सतर मतलब जो है पोशी न होती हो बल्कि उसकी आशकारा होता है, वो तमाम लिबासात को मना किया गया है। जबकि उसके बावजूद भी इस मगरबी तहजीब की यलगार के नतीजे में मेरे और आपका पहनावा ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। सर के ऊपर दुपट्टा मेरे और आपका बिल्कुल नहीं रहा, एक गले का पट्टा बनकर रह गया है, या फिर मतलब जो है वो ऐसा कि अगर जो इस्लामी तालीमात की थोड़ी सी शऊर रखने वाली कुछ एहसास रखने वाली खवातीन हैं तो वो अपनी खोपड़ी को तो बंद कर लेंगे मगर नीचे वाले लिबास को इतना चुस्त कर लेंगे, चाहे वो बुरखे की शक्ल में हो चाहे वो लिबास की शक्ल में हो, सारे के सारे मतलब या तो पतला रहेगा या झलकता रहेगा या चमकता रहेगा या फिर मतलब जो है हर तरह से खुला होता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, इस इल्गार के नतीजे में फैशन के नाम पर जो काम गलत होते हैं वो यही है कि कभी लिबास को छोटा कर दिया जाता है, कभी लिबास को लंबा कर दिया जाता है, कभी लिबास को बेढंगा कर दिया जाता है, कभी लिबास के अतराफ के आस्तीनों को काट दिया जाता है। जिंदगी की तरफ नजरसानी करके देखा जाए तो औरत को जहां कहीं भी चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो, हर मैदान में लिबास को छोटे से छोटे अंदाज में जितना कम कपड़ा इस्तेमाल किया जाए इतने कम कपड़े में उसके लिबास
لباس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مردوں کو اس کے مقابل میں باقاعدہ طور پر انہیں ساتر لباس دیا جاتا ہے، ان کو چھپایا جاتا ہے اور ان کو مطلب جو ہے ساتر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ یلغار ہے جس کے نتیجے میں اسلام دشمن طاقتیں مجھے اور آپ کو اللہ کے احکامات سے دور لے جا رہے ہیں، اس کی پکڑ کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے غضب کو آشکارا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قہر کے نتیجے میں وباءات میں ہم گر گئے ہیں، اسی وبا کے نتیجے میں میں اور آپ نے بہت ساری مشکلات دیکھے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ گندا ناچ جو ناچا جا رہا ہے، اس لباسات کے نتیجے میں بے حیائی و فحاشی کا جو ننگا ناچ اس معاشرے کے اندر ناچا جا رہا ہے، اس کی لازماً طور پر اس کے اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو میں اور آپ ہیں، کیونکہ میں نے اور آپ ہی نے ایسے لباس کو استعمال کیا اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر گندگی، بے حیائی اور بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں آبرو زریاں عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں عشق بازیاں عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں آنکھ سے، کان سے، ذہن سے ہر وقت مطلب جو ہے جو حالات ہیں وہ ہر وقت مطلب جو ہے جنسی قسم کے جذبات انسانوں پر مطلب حاوی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اعمال میں کمی آ گئی ہے، ان کے عقیدوں میں کمی آ گئی ہے، ان کے سوچنے والے انداز میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کوئی مقصد عظیم جس کے لیے اس دنیا میں بروئے کار لایا گیا ہے اس کے لیے کوئی کام کرتے ہوئے امت مسلمہ نظر نہیں آتی۔ سامعین کرام، خواتین ہیں انتہائی چست لباس اور مختصر سا لباس پہن کر ننگی ہونے کے لیے بےتاب نظر آتی ہیں، کیونکہ فیشن کے نام پر ہر روز مطلب نئے کپڑے فیشن کے نام پر دکانوں میں، بازاروں میں آتے ہیں اور ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ پہلا لباس وہ پہنے، اور مرد ہیں کہ ان کے جذبات کی آگ بجھنے کی بجائے ان کی طرف کچھ اور کا تقاضا کرتے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج دنیا کے مہذب ترین قوموں کا یہ حال ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھول دینے میں بھی وہ شرم محسوس نہیں کرتے، جیسے دور جاہلیت کا دور تھا جہاں لوگ مطلب جو ہے ننگا ہونا مطلب جو ہے کوئی معیوب بات نہیں سمجھتے تھے۔ بالکل آج کی قوم اور آج کا معاشرہ اور آج کا دور، چاہے دنیا کے کہیں کونے کی بھی تذکرہ کیا جائے، وہاں لوگوں کو اس طرح ننگا کیا جا رہا ہے۔ لباس کے نام پر انہیں ایسے مطلب جو ہے لباس دیے گئے ہیں جو بالکل مطلب جو ہے سطر کو چھپانے والے نہیں ہیں، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے سطر کے کھل جانے پر بھی وہ شرم محسوس نہیں کر رہے، معیوب محسوس نہیں کر رہے۔ شرم اس بات پہ آتی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہونے کا تقاضا پورا نہیں کرتے، اس طرح کا لباس نہیں پہنتے، تو پھر اسلامی تاریخ کیسے مطلب جنم لے گی؟ اسلامی تہذیب کیسے جنم لے گی؟ اسلامی معاشرہ کیسے جنم لے گا؟ اسلامی احکامات اس معاشرے کے اندر کیسے چلتے پھرتے رہ جائیں گے؟ سوچنے کا سوال ہے جو میرے اور آپ کے دلوں کے درمیان میں چھوڑتے ہوئے یہاں پہ میں آگے بات بڑھا رہی ہوں۔ اللہ سامعین کرام، بلکہ زندگیوں کا یہ حال ہے کہ مہذب ترین قوموں کا کہ وہ مرد اور عورتوں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھولنے میں بھی شرم جہاں محسوس نہیں کرواتے، بلکہ یہ سب فیشن کے نام پر ان پر تھوپ دیا جاتا ہے اور لوگ اندھے بہرے گونگے بن کر بے وقوفانہ طریقے کے ساتھ، جنہیں اسلامی تعلیمات کی آگاہی نہیں ہے، جنہیں اللہ کی مطلب جو ہے پکڑ کی مطلب جو ہے کوئی نظر ثانی کرنے والی مطلب جو ہے بات معلوم نہیں ہے، انہیں وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے تاخوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، اسلامی تعلیمات کو انہوں نے فقہاء اور تمام مطلب جو ہے عالم دین لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنے آپ کو دنیا میں ملوث کر لیے ہیں۔ اس وجہ سے میری اور آپ کی تہذیب بالکل مطلب جو ہے اسلامی تہذیب سے بالکل الگ ہو کر رہ گئی ہے۔ ان لوگوں میں لباس محض زینت کے لیے ہے، سطر کے لیے نہیں ہے، مگر اسلام کی نگاہ میں زینت سے زیادہ سطر کی اہمیت زیادہ اہم ہے۔ وہ عورت اور مردوں دونوں کو جسم کے وہ تمام اعضاء چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش باقی نہ رہ جائے۔ عریانیت ایک ایسی ناشائستگی ہے جس کو اسلامی حیا کے اس حال میں برداشت نہیں کر سکتی۔ فیشن پرستی ایک بڑی لعنت زدہ چیز ہے جو خواتین کو مغربی تہذیب کی دل دادا بنا رہی ہے اور دنیا میں بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر اور ان کے افراد کے لیے شوق و شنگ لباس، نئے نئے ڈیزائن، بالوں کی آرائش اور تراش خراش اور نئے نئے طریقے، رنگ رنگ کے مطلب جو ہے بال بنانے والے مطلب طریقہ کار، گالوں کو یعنی اپنے رخسار کو، اپنے ہونٹوں کو جاذب نظر بنانے والے الگ الگ قسم کے
پروڈکشن ہمارے سامنے آئے ہیں، کہیں پاؤڈر کی شکل میں، کہیں غازے کی شکل میں، اور کہیں لپسٹک کی شکل میں، جسم کو خوشبو میں معطر اور اسے اپنے آپ کو بسانے میں، اس خوشبو میں بسانے کے لیے لوگوں نے مختلف طرح کے خوشبو ایجاد کیے، اور ایسے جنسی کشش کو پیدا کرنے والے خوشبوئیں پیدا کیے جس کی لپیٹ میں مختلف قسم کے سینٹ استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے تیل ایجادات کیے گئے ہیں، اور جس مہذب اور اور متمدن جو قوم تھی وہ تمدنی ترقی اور تعمیری ایجادات سے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ آج اس قوم کے معمار اپنی بیش بہا تعمیری صلاحیتوں کو اس میدان میں ضائع کر کے اپنی زوال کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ اور غضب یہ ہے کہ اب یہ وبا پوری فراغ دلی کے ساتھ ہمارے ملکوں میں نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرتے ہوئے اسے برباد کر رہی ہے۔ سامعین کرام، شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سامعین کرام، اس شعر کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے دلوں کا، اپنے گھروں کا، اپنے اس مسلم امت کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں۔ اس امت کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اسلامی تعلیمات سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہے، انہیں کوئی معلومات نہیں ہے کہ کون سے ایسے تعلیمات ہیں جس کے بل بوتے پر اللہ رب العالمین انہیں جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے، کون سے ایسے تعلیمات ہیں جس کا پاس و لحاظ رکھنا شرط اول ہے، اور کون سے ایسے احکامات ہیں جن کو نہ کرنے کے نتیجے میں وہ پکڑ کے معجب بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ اس مغربی یلغار نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایسے طریقے فیشن کے نام پر ایجاد کیے، ایسے طریقہ کار ہمارے سامنے فلم انڈسٹری کے ذریعے سے ہمارے درمیان دیمک کی طرح پھیلا دیے۔ اتنا ہی نہیں، کہیں ٹی وی کے ذریعے سے، اب تو سب سے بڑا فتنہ ہمارا اسمارٹ فون ہے، اس اسمارٹ فون کے کھولتے ہی کہیں مختلف طریقے کے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں، اور کہیں مختلف قسم کے پروڈکٹ ہمارے سامنے بیچنے والے کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے والے مختلف طریقہ کار یوٹیوب پہ مختلف قسم کے چینلز کے ذریعے سے ویڈیوز کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان تمام کو جب ہماری نوجوان نسل دیکھتی ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ شہوت گری والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس جو اس دنیا کے اندر اگر اس کا سرچ کر کے دیکھا جائے تو وہاں پہ حرام بچوں کی پیدائش بڑی کثیر تعداد میں ہوتی ہے، آبرو زری کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑی تعداد میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں طلاق ریٹ ہے وہ بالکل اوپر کی حد تک پہنچتا چلا جا رہا ہے، اور جہاں خاندانوں کے اندر محبت والی کیفیت ہونا چاہیے تھا، جہاں عزت و آبرو والی کیفیت ہونا چاہیے تھا، جہاں حیا کے میدان کو گرم ہونا چاہیے تھا، اور جہاں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے حدود الہی کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تھا، وہ گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بد تہذیبی آ رہی ہے، وہ اسلامی تہذیب والی ساری کیفیت ختم ہو گئی ہے، وہ تمام لباسات ختم ہو گئے ہیں، آنکھوں کی شرم و حیا ختم ہو کر رہ گئی ہے، ہماری زبانیں بے شرم ہو گئی ہیں، ہمارے بدن خود ایسے آشکارا ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں امت مسلمہ پر باطل قوت انگلی اٹھا کر ان کے مختلف شریعتوں کو توڑنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور اس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غلط قسم کی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ان تمام کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی بیٹھ کر سوچا، کبھی غور و فکر کیا کہ یہ تمام اسلامی تعلیمات صرف اتنا نہیں ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو جائیں گے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان صرف کلمہ طیبہ پڑھ کر نام مسلمان رکھ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو، مسلمان کہتے ہیں اللہ کے آگے جھک جانے کو، اور جھک جانے والی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات جو قرآن مجید کے لیے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اتارے گئے ہیں، اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا چاہیے، مگر افسوس صد افسوس امت مسلمہ پر ان کا یہ حال ہے
کہ تمام احکامات کی یہ جو کتاب ہے مرنے والوں پر پڑھا جاتا ہے یا پھر شادی کی مطلب محفل میں اس کتاب کو اوپر رکھ کر نیچے سے دلہن کو گزارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کتاب خصموں کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا جمعہ صرف مطلب سورہ کہف پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو بتائیے تمام احکامات جو آج آپ کے سامنے صرف ایک لباس کے تعلق سے ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ احکامات کبھی مجھے اور آپ کو معلوم تھے؟ اگر معلوم تھے تو پھر میں نے اور آپ نے وہ تبدیلی کیوں نہیں کی؟ اور میرے اور آپ کے گھروں کے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ کیوں میرے اور آپ کے مطلب جو ہے وہ جسم کے وہ اعضاء کیوں آشکارا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ لباس کے وہ مطلب جو ہے جو طریقہ کار ہیں جو اس فیشن پرستی کے نتیجے میں میرے اور آپ کی زندگی میں کیوں آئے ہیں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو پوچھتا ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ملتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر سے عقیدے کی کمی واقع ہو گئی ہے، میرے اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر یعنی تقوی مطلب جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا ہا ہونا ہا ہونا، اور ہا ہونا کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے۔ دل کی کیفیات اس وقت بدلتی ہے جب انسان کی ذہنیت بدل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات میں اپنے دل کا جیسا لیا کرو، اور وہ پہلا وقت ہے نماز پڑھتے ہوئے، دوسرا وقت ہے قرآن پڑھتے ہوئے، تیسرا وقت ہے دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے۔ اگر وہاں پہ ایک جیتا جاگتا دل نہ پاؤ تو اللہ سے جیتے جاگتے دل کی تمنا کیا کرو، یہی وہ جیتا جاگتا دل ہے جو انسانوں کو سیدھے راہ کی طرف گامزن کرتا ہے، یہی وہ دل ہے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے ایسے ہی صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء اس دل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دل تو صحیح سالم رہا تو ہم بھی آج صحیح سالم رہیں گے، اور آج تو بگڑ گیا تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اور یہی وہ دل ہے جس کے اندر ہماری بے اخلاقی مطلب پیدا ہو گئی ہے، مغربی تہذیب کی الغار اس پہ وارد ہو گئی ہے، اسی وجہ سے وہ عقیدہ وہ طریقہ کار جو اسلامی روح کے ساتھ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ قرآنی تعلیمات کو ہم نے روک دیا ہے، قرآنی تعلیمات کی مطلب جو ہے وہ پیغام رسانی کا کام ہم نے روک دیا ہے۔ اسی وجہ سے میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ دینی محفلوں میں جاتے ہوئے مجھے اور آپ کی ایک ہی صدا ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ سامعین کرام، اس کے مقابلے میں چاہے شو بازیاں ہو، چاہے وہ فلموں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بازاروں میں گھومنے کی شکل میں ہو، کہیں سیل کے میدان میں مطلب جو ہے وہ اشتہار لگا دیا جائے، یا کہیں جلوس ہو جائے، کہیں مطلب جو ہے عروس ہو جائے، یا کہیں مطلب میلے لگ جائیں، یا کہیں شادی کا میدان ہو جائے، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا بیمار ہونے کے باوجود بھی ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں تمام اپنی مطلب جو ہے صلاحیتوں کو وہاں پہ وقف کر دیتے ہیں، جبکہ جو صلاحیتیں جو اوقات جو کچھ مجھے اور آپ کو اس راہ پہ لگانا چاہیے تھا وہ میرے اور آپ کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میرا اور آپ کا طریقہ کار بالکل متضاد نظر آتا ہے، اسی وجہ سے غیر مسلمین مجھ کو اور آپ کو دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو انہیں بالکل الگ سا نظر آتا ہے کہ کون سے مسلمان ہیں کہ جہاں مطلب احکام الہی تو یہ بتاتے ہیں مگر ان کا طریقہ کار تو بالکل الگ ہے۔ کیا اس طرح اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے معاشروں کو اسلامی بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طرح سے مطلب جو ہے معاشرے کے اندر خرابیاں جو فحاشی کی شکل میں، جو مختلف بے حیائیوں کی شکل میں، جو مختلف مظالم کی شکل میں ڈھائی جا رہی ہیں، کیا اس طرح سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ سوال مطلب جو ہے آپ کے اور میرے درمیان میں ہے۔ محاسبہ کرتے رہیے، جانچ کرتے رہیے، سوچ و بچار کرتے رہیے، اس لیے کہ زندگی کا پروانہ میرا اور آپ کا ختم القریب ہے۔ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق تمہارے سانسوں سے زیادہ تمہارے قریب تر ہے، اور وہ موت مجھے اور آپ کو پکڑ کر جکڑ کر اس کال کوٹری کے اندر جہاں تنے تنہا، اور ایسی کال کوٹری جہاں صرف مطلب جو ہے کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے، وہاں مجھے اور آپ کو لے جا کر پھینک دیا جائے گا، وہاں پوچھا جائے گا، وہاں پکڑا جائے گا، اعمال کی جانچ ہوگی، کتاب کے ذریعے سے کرام کاتبین وہاں کتاب کو پیش کر دیں گے، تو بتائیے اس وقت میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ سامعین کرام، ان تمام معلومات، یہ تمام احکامات جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے جو لے آئے گئے ہیں، اس کا سب سے اولین تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، جو بیت گئی سو بات گئی، اب تقاضا یہ کرتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرح میں اور آپ وہی اسوہ اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں انہوں نے سنا اور جہاں مطلب جاہلیت ان کے اندر موجود تھی، زمانے جاہلیت کی طرح برہنگی ان کے اندر موجود تھی، ان کے اندر مختلف قسم کی گندگیاں ان کے اندر موجود تھی، مگر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کیا، اور اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی
مختلف ذات کے اندر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو لے آنے کی کوشش کی. میرے اور آپ کے سامنے واقعات مختلف کلاسز کے ذریعے سے آتے چلے جا رہے ہیں. جہاں پردے کا حکم آیا فوراً لوگوں نے بیڈ شیٹس کو پھاڑ کر اسے پردے کی شکل میں دروازے کے سامنے لٹکا دیا. یہ ہے وہ احکام الہی, یہ ہے وہ اتباع. اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انسانوں سے خوش ہوتا ہے, امت سے خوش ہوتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں وہ اللہ کے برگزیدہ بنتے ہیں, اسی کے نتیجے میں اس کے وہ محبوب بنتے ہیں, اسی کے نتیجے میں ان کی اموات ایمان بالخیر پر ہوتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں اللہ محاسب حساب یسیرہ کے مصداق میں وہ جنت النعیم میں داخل ہو جاتے ہیں. خیالی پلاؤ کے نتیجے میں, صرف مطلب جو ہے دعاؤں کے نتیجے میں, یا کسی سے دعائیں کروانے کے نتیجے میں, یا کسی کی پیر مرشدی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جنت میسر نہیں آتی. سامعین کرام, اب اس وقت اٹھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں عزائم پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر یہ معاشرہ جہاں بے حیائی اور گندگی اور گناہوں سے اٹی ہوئی دنیا مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے, وہ اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو خیر کے اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے, سوچنے سمجھنے والا دل اور دماغ عطا فرمائے, اور صحیح فیصلہ کرنے والی طاقت عطا فرمائے. اور جہاں کہیں دینی احکامات کے ساتھ جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں, اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسے مان لینے والے, اپنی غلطیوں پر شرمندگی اختیار کرنے والے, اپنے گھروں سے تمام غلاظت کو نکال پھینک کر اسلامی گھر بنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.